لاہور ہائی کورٹ نے مینار پاکستان میں بدتمیزی کا نشانہ بننے والی خاتون کو پریشرائز کرنے کے الزام میں گرفتار اسی کے ساتھ ہی عامر سہیل عرف ریمبو کی ضمانت منظور کر لی۔ جسٹس شہرام سروت چودھری نے ملزم عامر سہیل عرف ریمبو کی ضمانت پر رہائی کی درخواست پر سماعت کی۔ عدالت نے ریمبو کو رہائی کے لیے 1 لاکھ روپے کے مچلقے جمع کرانے کی ہدایت کی۔ ریمبو کو تھانہ لاری اڈا پولیس نے گریٹر اقبال پارک واقعے میں متاثرہ خاتون کو پریشرائز کرنے کے الزام میں گرفتار کیا تھا۔ ریمبو کے وکیل نے عدالت میں موقف اختیار کیا کہ ریمبو پر عائشہ اکرم کو پریشرائز کرنے کا الزام بے بنیاد اور جھوٹا ہے۔ ریمبو نے خاتون کو ہجوم سے بچایا تھا۔ کیس کے حتمی فیصلے تک اسے قید نہیں رکھا جا سکتا۔ سامنے آ گئے۔ عائشہ نے کل 10 افراد کو شناخت کیا تھا، جن میں 4 ایسے بھی تھے جو 6 ماہ سے جیل میں قید ہیں اور انہیں شناخت پریڈ کے اصول کے تحت پکڑے گئے ملزموں میں شامل کیا گیا تھا۔ لاہور کے گریٹر اقبال پارک میں 10 درازی کا نشانہ بننے والی خاتون عائشہ اکرم کی شناخت پریڈ کی رپورٹ منظر عام پر آ گئی۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ عائشہ اکرم نے اپنے 3 ساتھیوں بلال، ریمبو اور صدام کی موجودگی میں ملزموں کو شناخت کیا۔ عائشہ اکرم نے کل 10 ملزموں کی طرف اشارہ کیا کہ یہ لوگ اس سے 10 درازی میں ملوث ہیں، تاہم چیک کرنے پر معلوم ہوا کہ ان 10 میں سے 6 ملزم تو گریٹر اقبال پارک کی ویڈیوز سے شناخت کر کے پکڑے گئے تھے، تاہم 4 ایسے قیدی ان میں شامل کیے گئے تھے جو 6 ماہ سے جیل میں بند ہیں۔ جیل حکام کے مطابق شناخت پریڈ کا اصول ہے کہ اس میں کچھ ایسے افراد بھی شامل کر دیے جاتے ہیں جو موقع پر موجود ہی نہ ہوں تاکہ شناخت پریڈ کی صحت کا اندازہ کیا جا سکے۔ عائشہ نے جن 6 ملزموں کو شناخت کیا ان میں شہریار، مہران، عابد، ارسلان، ساجد اور افتخار شامل ہے۔ عائشہ اکرم نے ملزموں کے کردار بھی واضح کیے اور بتایا کہ افتخار نے اس کے کپڑے پھاڑے، ارسلان اور شہریار نے دھکے دے کر جنگلے سے مارا، مہران نے زد و کوب کیا، عابد نے سیلفیاں لیں اور غلط حرکات کیں، جبکہ ملزم ساجد نے لڑکوں کو اکسایا۔ مینار پاکستان واقعے کے بعد عائشہ کے اہل خانہ کے متضاد بیانات نے کئی سوالات اٹھا دیے۔ عائشہ کے قریبی دوست بھی منظر سے غائب ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق پولیس نے عائشہ کے قریبی ساتھی ریمبو کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ریمبو 14 اگست کو عائشہ کو ساتھ لے کر ویڈیوز بنانے مینار پاکستان گیا۔ عائشہ کی والدہ نے میڈیا سے گفتگو کرنے سے انکار کر دیا۔ والدہ کے مطابق ان کی بیٹی کبھی گھر سے باہر نہیں نکلی۔ 14 اگست کے دن ڈیوٹی سے واپسی پر مینار پاکستان گئی۔ عائشہ کے ساتھ ویڈیوز میں اداکاری کرنے والے نوجوان ریمبو سے متعلق سوال پر اہل خانہ ٹال مٹول سے کام لیتے رہے۔ عائشہ کے اہل خانہ نے پہلے اسے رشتہ دار اور بعد میں عائشہ کا دوست بتایا۔ ریمبو عائشہ کے گھر ہی رہائش پذیر ہے۔ واقعے والے دن بھی دونوں ساتھ ہی تھے۔ ذرائع کے مطابق پنجاب پولیس نے ریمبو کو شامل تفتیش کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ CIA پولیس نے گریٹر اقبال پارک لاہور میں چھیڑ خانی کا شکار ہونے والی ٹک ٹاکر عائشہ اکرم کے قریبی ساتھی اور اس واقعے کے واحد چشمدید گواہ ریمبو کا میڈیکل لیگل مکمل کروا لیا۔ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ریمبو کا بیان بھی قلم بند کر لیا ہے، جبکہ وقوعے کے اس چشمدید گواہ نے 5 ملزمان کی باقاعدہ شناخت کر لی ہے۔ پولیس ذرائع کے مطابق CIA پولیس نے اس وقت گریٹر اقبال پارک واقعے میں 66 افراد کو گرفتار کر لیا ہے، جبکہ ان 66 افراد نے انکشاف کیا ہے کہ بیرون لاہور سے آنے والے بعض ملزمان
गिरफ्तारी से बचने के लिए पहाड़ों की तरफ फरार हो गए हैं। अपनी तलाक के बारे में बात की है और उनकी साबिक शौहर से अलहदगी क्यों हुई इस बारे में बताया है। शाइस्ता लोधी गुलकार फाखिर के हमरा निदा यासिर के शो शान सहूर में शरीक हुई, जिसमें निदा ने शाइस्ता से सवाल पूछा कि शाइस्ता वाहदी से शाइस्ता लोधी का सफ़र कितना मुश्किल था जो आपने अकेले तय किया। शाइस्ता लोधी ने अपनी पहली तलाक के बारे में बताते हुए कहा, मैं इस सफ़र को एक दूसरे नज़रिए से देखती हूँ। मेरे मुताबिक बहुत प्यारा सफ़र था। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल मानी सीखे। शाइस्ता लोधी ने कहा, अपने बसे बसाए घर को छोड़ना किसी भी औरत के लिए आसान नहीं होता, लेकिन मैं इस सफ़र के बारे में सोचती हूँ कि मुझे शादी के 12 सालों के दौरान बच्चे मिले और मैंने अपनी शादी के दौरान ज़िंदगी के असल मायने सीखे। शाइस्ता लोधी ने अपनी तलाक के बारे में कहा कि कभी कभी दो अच्छे लोगों के दरमियान भी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आप रिश्ते को मज़ीद कायम नहीं रख सकते। हो सकता है इस शादी के दौरान मैंने भी गलतियां की हों और थोड़ी गलतियां साबिक शौहर की तरफ से भी हुई हों, लेकिन जो रिश्ता अच्छे नोट पर ख़त्म किया जाए उसमें आपकी भी इज्जत होती है और सामने वाले की भी। शाइस्ता लोधी ने अपने साबिक शौहर वक्कार वाहिदी को बेहतरीन बाप करार देते हुए कहा, उस वक्त मेरे कुछ बेवकूफ़ साथियों ने मुझे मशवरा दिया कि टीवी पर आकर सब बोलो और मैंने ये किया, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ और कुछ अक्लमंद लोगों ने मशवरे दिए कि हर चीज़ के बारे में टीवी पर बात नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब आप एक बात कहते हैं तो उसकी खुद ब खुद 100 बातें बन जाती हैं जिसके बारे में आपको भी मालूम नहीं होता। शाइस्ता लोधी ने मजीद कहा, जब आप जवान होते हैं तो आपको सब कुछ सही लग रहा होता है, लेकिन वक्त के साथ साथ आपको समझ आता है, और अगर मुझे उस वक्त अक्ल होती तो मैं समझ जाती, इसलिए मेरी भी गलतियां थीं। शादी एक बहुत प्यारा रिश्ता है, लेकिन जब आपका शादी में बिल्कुल भी गुजारा ना हो रहा हो तो अलग बात है। लेकिन मैं कहती हूँ आपको बहुत सारी चीज़ों को समझना चाहिए। वाज़ेह रहे कि शाइस्ता लोधी ने 2015 में अदनान लोधी से दूसरी शादी की थी। पहली शादी से उनके 3 बच्चे हैं।